अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। लाडला ज्यादा देर नहीं चलेगा, आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ये समझ बैठे हैं मुश्किल टाइम आने वाला है। माइनस जरदारी की बातें हो रही हैं। मुझ पर हमला क्यों होता है, हर बार क्यों होता है? इस वजह से कि मैंने 18th अमेंडमेंट करवाई है। अब मुझे समझ में आया है, न इस हुकूमत के पास मैंडेट है, न सोच है, न इनको सिखाया गया है। हुकूमत गिराना मेरे लिए मुश्किल नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि हुकूमत करके थक जाएं, थकें। मौलाना फजल रहमान आज मुलाकात की उन्होंने नवाज शरीफ से, एपीसी में आए। उन्होंने कहा है कि मैं इनकार किया है, जरा ये कहते हैं कि इनकार किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आ रहा। आसिफ जरदारी साहब की आज मजबूरी है या चाहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने इशारा दिया है मुफाहमत का कि मैं उनसे जो है ना मिलने के लिए तैयार हूं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि करप्शन बचाओ सियासत हो रही है। न जमहूरियत को खौफ है, न इस्लाम खतरे में, न जमहूरियत खतरे में, न 18th अमेंडमेंट खतरे में। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है आशा वारसी साहिबा, पीपी रहनुमा, सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, एमएनए रह चुकी हैं, पीएसपी के रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं डॉक्टर साहिबा। उसी के साथ दुआ जुबैर साहिबा, सियासतदान है और बड़ा खुल के बात करती हैं, वोकल है। मैं आपको भी दुआ साहिबा मैं वेलकम करता हूं। आसिफ जरदारी साहब को अचानक जो है ना मीडिया पे आ रहे हैं, प्रेशर है, खतरा है, गिरफ्तारी का खौफ है, या पता चल गया कि मैं गिरफ्तार हूंगा? नहीं, देखिए मैं आपको पहले तो एक चीज़ बता दूं कि हमारी लीडरशिप को हमेशा से एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ट्रायल्स भी हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी 10-11 साल की जेल काट के आ चुके हैं। वो आज भी तैयार हैं, अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित होती है तो आज भी तैयार हैं। एहतसाब तो हर दौर के अंदर पीपल्स पार्टी का हुआ है, कब नहीं हुआ। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तकलीफ़ें झेली हैं, उनके वर्कर से लेकर क़यादत तक कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें मिली हैं, जिस तरीके से फांसियाँ दी गईं, इतनी डेमोक्रेटिक पार्टी आप मुझे बताइए और कौन सी हो सकती है। जरदारी साहब को किसी भी चीज़ से कोई ना डर है ना खौफ है, हर चीज़ खुली किताब की तरह है। अगर कोई इस धोखे के अंदर है मौजूद कि जी जरदारी साहब को डरा सकता है या जरदारी साहब को किसी की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि वजीर आजम धमकियां दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, कान खोल के सुन लो, ऐसी धमकी देनी चाहिए, लोग गिरफ्तार होंगे? एहतसाब तो इदारे करते हैं डॉक्टर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी जो बात आपने की है मैं इससे एग्री करती हूँ। वज़ीर आज़म जब एक बहुत मोतबर किस्म का जो है ये नाम भी है और ये मनसब भी है, और जब आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर आपके सामने ना तो कोई पार्टी होती है, ना कोई वर्कर होता है, सिर्फ आवाम होती है और मुल्क होता है, और आपने उस मुल्क के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म की शख्सियत में ये चीज़ है कि वो बाइस डिसीजंस लेना शुरू कर दे या जो है पर्सनली जो है किसी को टारगेट करना शुरू कर दे, तो मेरे ख़्याल में उस मनसब की तज़लील होगी कि जिस पे वो बैठे हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं अभी ये डे 1 से इनकी यही है, और मुझे लगता है कि वो 2 महीने के अंदर मुझे ये लगता है कि वो अभी तक जो डी चौक का जो एक था उससे वो बाहर ही नहीं निकल रहे। वो अभी तक डी चौक में ही बैठे हुए हैं, वो सोच उनकी आगे जा ही नहीं रही। और जी हुकूमत जो है ना गैर मकबूल हुई है 2 महीनों के अंदर। देखिए, गैर मकबूल तो बिल्कुल हुई है, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्शन से पहले जो उनका रूप था और इलेक्शन के बाद उनका रूप जो है वो 360 पे चेंज हुआ। फिर जो उनके यू टर्न, जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इतने यू टर्न्स ले ली हैं। उन्होंने कहा था महंगाई ख़त्म कर देंगे, जो भी शुरू के 100 दिनों में तो ग्राफ अभी महंगाई का भी ऊपर जा रहा है, और डॉलर की आप कीमतें देखें वो भी ऊपर जा रही हैं। IMF की इन्होंने बात की थी कि हम पता नहीं हम खुदकुशियाँ कर लेंगे, लेकिन वही अभी तक तो कोई खुदकुशियाँ में नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, IMF के पास ये लाजमी गए हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की थी कि अगर हम उनसे जाके उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ शेक हैंड करेंगे, तो फिर हमसे ज़्यादा
بڑا غدار نہیں ہوگا. تو شیخ بھی آپ نے کر ملک دیا. ایسا ملا, ملک کی صورتحال یہ تھی, قرضے بہت تھے, اور ملک ہم کس طرح چلائیں؟ نہیں تو جب آپ نے الیکشن جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی تو یہی ملک تھا. اس وقت کوئی آپ مارس پہ تو نہیں الیکشن لڑ رہے تھے, آپ یہیں الیکشن لڑ رہے تھے, اور آپ کو یہ پتہ تھا کہ ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے, اس میں ایکسپورٹ امپورٹ کیا ہوا ہے, انرجی کرائسس ہے, جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں, لوگ فاقے کر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. یہ وہی ملک ہے نا جہاں سے آپ نے ووٹ لیا, یہ وہی ملک ہے جس کو آپ نے یہ کہا, اس کے لوگوں کو, اس کی عوام کو یہ کہا کہ 100 دنوں میں ہم پاکستان کو جنت بنا دیں گے. آپ نے ہی کہا, کسی اور نے نہیں کہا. تو جب آپ یہ کام کر نہیں سکتے تھے تو پھر آپ نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس کیوں دی تھیں؟ آپ نے پھر دوبارہ وہی کام کیا, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا, جو کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. پھر آپ نے تبدیلی کون سی آئی ہے؟ آپ نے کہا جی 50,000 گھر ہم بنا کے دیں گے, یا جو بھی آپ نے آپ نے تو لوگوں کو بے گھر کر دیا. کیا چیز کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے مشیران جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے مشیران کس کو خوش کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو وہ کیا مشورے دے رہے ہیں. پھر وزیر اعظم صاحب خود بھی جو ہے اتنے اگریسو ان کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں, اس کے بعد ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے اتنے جو ہے زومائنی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, یعنی کہ اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بالکل, میں تو سمجھتی ہوں اس میں سبھی بدنام ہو رہے ہیں. کیا واقعی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں نیب گرفتار نہیں کری, حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اگر حکومت اثر انداز ہو رہی ہے اداروں کے اوپر, ہر دور میں ایسا ہوتا تو آیا ہے ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم جمہوریت کا مطلب نہیں سمجھیں گے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ہم الیکشن جس طرح سے بھی لڑ کے آ جائیں اور ہم آ کے بیٹھ جائیں گے, اور جنہوں نے اپوزیشن میں آ کے ہمارے خلاف بولا تھا ہم ان کا احتساب کریں گے. احتساب کا مطلب ہے اکراس بارڈر لائن. آپ چاہے آپ کی پارٹی میں بھی ہیں, آپ نے اگر نیا پاکستان بنایا تھا تو آپ نے شروعات اپنے گھر سے کرنی تھی. کیوں نہیں کی دعا صاحبہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں اپوزیشن میں, جو یہ سرگرم ہو رہے ہیں, جو یہ اتحاد کر رہے ہیں, یہ کرپشن کو بچا رہے ہیں, اپنے پیسے کو بچا رہے ہیں. لیکن اپنی پارٹی کے اندر, خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر, لیفٹ رائٹ وہی لوگ ہیں جو نیب اکیوزڈ ہیں, نیب زدہ ہیں, ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے میرے خیال سے پاکستان ایک اچھے دور میں داخل ہو گیا ہے اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں اس نئی گورنمنٹ سے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخصیت اب بیٹھی ہے اس پہ کسی قسم کے چارجز نہیں ہیں. پہلی یہ بہت ہی کلیئر اور ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کے اس طرح کے وہ تو چل رہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے, کیا سلسلہ ہے. دیکھیں آپ نے عوام کا پیسہ کھانا ایک الگ بات ہوتی ہے. اب وہ لسٹ اٹھا کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے اندر پاکستان میں جو اس وقت تباہی جو یہاں پر ہوئی ہے, اس وقت آپ کا جو ریونیو ہے وہ 13 ارب روپے ہے. آپ وہاں پر دیکھیں کہ ہماری ایکسپورٹ امپورٹ جو برباد ہو گئی ہے, یہاں پر سارا امپورٹ کیا جا رہا ہے, ایکسپورٹ کی آپ نے انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, یہاں پر کاروبار ختم ہو گیا ہے, یہاں جس قدر دہشت گردی تھی آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو آپ یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو ہم نے یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا اور اب انہوں نے یہ کیا, جیسے اب یہ زرداری صاحب کی آپ نے ذکر کیا تھا, تو کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ سندھ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس گورنمنٹ کو تو ہم نے رد کیا نا, نواز شریف کی گورنمنٹ کو بھی رد کیا اس عوام نے, عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان وہ بوجھ عوام کے اوپر. کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا 2 دفعہ سی این جی بڑھے, پیٹرول, بجلی سب کچھ مہنگا کر دیا. ایک سیلاب ہے, طوفان ہے مہنگائی کا, بے روزگاری کا. بالکل بالکل میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر گورنمنٹ غیر مقبول ہوئی, ووٹ کم ملا, لاہور کے اندر نہیں ملا, ہوم گراؤنڈ میں نہیں ملا, پشاور میں ہارے. میں یہاں پر آپ 70 سال کی چیز کو 2 مہینے میں کور اپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا تھا, بالکل کیا تھا ان کی. میں دیکھیں نا فول پیراڈائز بھی تو ہوتی ہے لوگوں کی. اب انہوں نے جس طرح سے کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں, بے وقوف نہیں بنایا تھا, خود جو ایگزیجریشن تھی ان کے اپنے فیصلوں کی اور اپنے خوابوں کی, جو انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہمارے آنے سے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. میں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا, جو ادارے جو اس وقت ہمارے موجود ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گورنمنٹ پالیسیز کو فیور نہیں کر رہے, جو ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے. ابھی تو ضرورت یہ ہے کہ عوام کو, اداروں کو, گورنمنٹ کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. ایک آئی جی نے صرف ان کو فیور نہ دی, وہ کہاں ہے آج؟
मुझे आप ये बताएं, एक डीपीओ ने फेवर नहीं दी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, आज कहां है? मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने भी तो वही काम किया है ना। चलना है तो हमारे साथ चलना, हमारी माननी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा ब्यूरोक्रेसी ऐसे नहीं चल, हमने टास्क उसको दिया था, उसने कंप्लीट नहीं किया। आप कहते हैं पेशावर में जो है आपकी पुलिस जो है ना हमने डीपोलिटिसाइज की, यहां तो मुदाखलत है सियासी पंजाब के अंदर। देखिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। बाकी जो इदारे थे वो 24 घंटे काम करते थे। मैं ये समझती हूँ कि ये 1 सेकंड के लिए भी नैप नहीं ले सकते, क्योंकि इन पे इतना बोझ है और आवाम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा इनसे वाबस्ता हैं। क्या डायरेक्शन आई है? सिर्फ कर्जे के अलावा, $6 बिलियन के अलावा क्या हुआ है? कौन सा इदारा बेहतर किया है? कौन से अच्छे लोग लेके आए? कौन सा नेब को इन्होंने जो ना फ्री हैंड दिया? नेब के साथ मुलाकात करते हैं वुज़रा खुद, वो भी तो असरअंदाज हो रहे हैं और कहते हैं 100% नवाज शरीफ गिरफ्तार होगा। नेब को एक्शन नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर? देखिए मैं ये समझती हूँ इनको टाइम देना चाहिए, एक अच्छी और जिसको बेहतर पॉलिसी, और मुल्क को अगर आप किसी हंगामा आराई और इसमें नहीं डालना चाहते, और आवाम इस वक्त बहुत थक गई है, एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है कि जो हम, आप देखिए इस वक्त दहशतगर्दी सबसे बड़ा इशू इस मुल्क का हमारा दहशतगर्दी था, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हुआ है। अब उसके बाद इकॉनमी मैं इमरान खान की तो देखिए बात ही नहीं कर रही, मैं ओवरऑल एक मुल्क की सूरत हाल की बात कर रही हूँ कि अब हमारी इकॉनमी है, अब हम तमाम लोगों को मिलकर, पानी का क्राइसिस है, बिजली का क्राइसिस है, आपकी गैस के क्राइसिस है, अभी सर्दियां आने वाली हैं, आप देखिए एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही होगी, फिर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग रोने बैठ जाते हैं, फिर वो धरने हैं, फिर वो स्ट्राइक्स हैं। ये वो सारी चीजें हैं कि जिस पे हमें मिलकर बैठ के काम करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि अब इमरान खान आ गया है तो अब हमें काम करना ब्रेक हो रहा है मेरा। ब्रेक के बाद आता हूं आशा वारसी साहिबा को, उनसे पूछता हूं, जैसे उन्होंने कहा टाइम देना चाहिए, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया, इसके ऊपर जाना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं। हाँ, ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं है, खान साहब को टाइम दिया जाए, और खान साहब आप लग रहा है कि ऐसा साहब को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताऊं कि खान साहब ने जो फॉल्स कमिटमेंट किए, आज खान साहब के वो गले पड़ गए। 100 डेज़ की उन्होंने बात की थी कि जी 100 डेज़ में हम पूरा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, हम सब कुछ बदल देंगे। वो 100 डेज़ तो पूरे होने को आ गए। जो इन्होंने 5 मिलियन घरों की बात की, 10 मिलियन जॉब्स की बात की, 60 मंथ 1800 डेज़ आप लगा लीजिए, 5500 जॉब्स इनको पर डे देनी चाहिए थी। आज की तारीख में 4.25 लाख इनको जॉब्स दे देनी चाहिए थी लोगों को। ठीक है, मतलब आप ऐसे फॉल्स कमिटमेंट कर क्यों रहे हैं? क्यों? क्या आपकी इतनी दूरअंदेशी नहीं थी? आपकी क्या इतनी शनासाई नहीं थी? क्या आप सियासत को इतना नहीं समझते थे? आपके लेफ्ट एंड राइट जो लोग थे, जो आपके मुशीर हैं, जो आज आपके वजीर हैं, वो उन्होंने आपको गाइडलाइन नहीं दी कि जो आप इतने बड़े बड़े वादे मुल्क से कर रहे हैं और आवाम से और कौम से कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये लोग ये कहते हैं ना कि खान साहब मैंडेट लेके आए, ये तो सरासर गलत है। खान साहब मैंडेट लेके नहीं आए हैं। खान साहब का सिलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, यानी कि जाली वजीर आजम है, जाली वजीर आजम है, जाली गवर्नमेंट है, जाली मैंडेट से आई, जाली गवर्नमेंट है, इमेच्योर है। अगर इनमें ज़रा सी भी सेंसिबिलिटी होती, मैच्योरिटी होती, तो इनके जो वज़रा हैं, जो इनके मुशीर हैं, जो वज़ीर हैं, वो कहाँ हैं? आप मुझे बताइए। वज़ीर ख़जाना, एक वज़ीर आज़म, ये लोग मिलके मुल्क को नहीं चला सकते। ये कर्जा लेने को ऊपर इतना खुश हो रहे हैं कि हमने कर्जा ले लिया, जिस पे कल ये खुदकुशियाँ कर रहे थे, आज ये कर्जा ऐसे लेके खुश हो रहे हैं जैसे जो कश्मीर को फतह कर रहे हैं। और जो 3-6 बिलियन ये बात करते हैं कि हमने कर्जा ले लिया सऊदी अरब से, 3 बिलियन जो रिजर्व में रखेंगे, वो पैसा सिर्फ रखा जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा? पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस वक्त तो जो जमाल का कत्ल हुआ है, उस कत्ल के ऊपर अभी सऊदी अरब जो था वो अकेला था, आइसोलेटेड हो गया था। वो चाहते तो इस पे नेगोशिएशन कर सकते थे, खान साहब और खान साहब की टीम। क्या खान साहब की टीम में कोई नहीं है? हम सिर्फ कर्जों तले ही दबते रहेंगे और हर दफ़ा ये आसरा दिया जाएगा कि ये आखिरी कर्जा है, ये आखिर खेल कब तक चलेगा? मैडम, दूसरी बात, उन्होंने कारकर्दगी की बात कही। पीपल्स पार्टी 5 साल नवाज शरीफ को बर्दाश्त करती है, इमरान खान के ऊपर तनकीद इतनी की कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं। मुश्किल नहीं है गिराना। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी साहब जी, पीपल्स पार्टी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हुकूमत को गिराया जा सकता है। मुश्किल नहीं है गिराना, मुश्किल नहीं है गिराना, लेकिन ये हुकूमत खुद इतनी नाअहल हुकूमत है कि खुद अपने ही हाथों गिरेगी।
اس کو کوئی نہیں گرائے گا, اس کو عوام ہی گرا دے گی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا. کیا ایسا کبھی پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں ہوا کہ اتنی جلدی ان کی پذیرائی ختم ہو گئی 2 مہینوں کے اندر؟ مطلب ایسا کہیں نہیں ہوتا, 2 سال 3 سال 4 سال کے اندر آ کے عوام کو عقل آتی ہے. یہاں تو عوام کا انہوں نے 2 مہینوں میں دماغ ٹھکانے لگا دیا. ڈاکٹر صاحبہ, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ روڈوں پہ آئیں گے اس گورنمنٹ کے خلاف؟ ٹائم بہت کم ہوا ہے, تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, تھوڑا گورنمنٹ اور ایکسپوز ہو. گورنمنٹ کے پاس کیا ہے, کیا پلاننگ ہے, اور ٹائم دینا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد عوام اور اپوزیشن دونوں سڑکوں پہ ہوں گے؟ لگ رہا ہے سچویشن اس طرف جا رہی ہے. دیکھیے جس طرح سے, جس سپیڈ سے یہ یو ٹرنز لے رہے ہیں, جس سپیڈ سے ان کی سٹیٹمنٹس جس طرح کی آ رہی ہیں, اور عوام کو جتنا پیس رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں اب اتنی انرجی بھی نہیں رہی کہ وہ روڈ پہ بھی آ سکیں. انہوں نے اتنا مار دیا ہے, اتنا مار دیا ہے. نون لیگ نے بھی تو لوٹا, پیپلز پارٹی نے بھی تو لوٹا, انہوں نے بھی تو کوئی اچھی گورننس نہیں دی, اس عوام کو بھلا نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو ساری باتوں میں ایک بات ضرور کہوں گی, نون کی میں بات کروں گی, میں سپوکس پرسن نہیں ہوں. نون نے لوٹا, چور ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو 0.1% ڈیلیور کر دیا تھا, 0.1% ڈیلیور کر دیا تھا. شکست کیوں ہوئی, ہارے کیوں؟ اور جو شکست, دیکھیں جہاں جہاں انہوں نے کام نہیں کیا عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. بائی الیکشن میں پی ایس پی بھی کراچی سے ہار گئی. عمران خان کی کارکردگی اتنی بری تھی. اب عمران خان کی کارکردگی پہ تو وہ یہ, میں تو دیکھیں ہم تو الیکشن کی بات پی ایس پی تو اس کو تو آپ بالکل الگ ہی رکھیے, اور یہ تو آپ الگ سے ایک پروگرام میرے ساتھ کریں تاکہ ہم آپ کو پھر بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کتنا ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی نے ایک مینڈیٹ لے کے یہ لوگ آئے, اس کے بعد بائی الیکشن میں فوراً, آپ بھی جعلی مینڈیٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں جعلی مینڈیٹ تو نہیں کہوں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو الیکشن جس طرح سے مینیج ہوا ہے, چورایا گیا ہے الیکشن کو مینیج کیا گیا ہے. اور مینیج سے مراد کیا, تھوڑا کلیئرٹی کریں. چورایا گیا ہے, چوری ہوا ہے الیکشن, دیا گیا ہے مینڈیٹ. دیکھیے اگر آپ میں اہلیت نہیں ہوتی چلنے کی تو آپ کو بیساکھیاں دے دی جاتی ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان میں یہ بھی اہلیت نہیں ہے کہ بیساکھیوں پہ بھی چل سکے. میں آپ کو بہت واضح ہو کے یہ بات بتا دی کہ اگر اہلیت نہیں تھی تو بیساکھیاں دے دی گئی تھی کہ چلے بھائی اس پہ چل لو. کیا جنہوں نے لایا ہوگا وہ بھی آج پچھتا رہے ہوں گے؟ آج یہ ہے, پچھتا رہے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ ان کو ابھی ٹائم چاہیے میچور ہونے میں. ہاں سب کو بھی میچور ہونے میں ٹائم چاہیے, اور ان کے مشیران کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا میچور ہو کے کام کریں. یہ گلی محلے کی سیاست نہیں ہو رہی, یہ ملک چلانے کی بات ہو رہی ہے. آپ 2 لوگ ملک کیسے چلا لیں گے؟ اسد عمر اتنے ایکسپیرینس, شاہ محمود قریشی اتنے ایکسپیرینس, فواد چودھری مختلف پارٹیوں سے, پیپلز پارٹی, کاف لیگ, گھاٹ گھاٹ کا پانی اس نے پیا ہوا ہے. امتیاز صاحب, وہ اسد عمر تو مجھے کہیں نظر نہیں آتے, وہ تو لاپتہ ہو گئے ہیں کہ جو 2013 کے الیکشنز میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کیا کرتے تھے, جو مشورے دیتے تھے, وہ اسد عمر تو کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ تو کوئی اور اسد عمر ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, جو آ کے جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے تب تو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں نظر آئی تھی, لیکن جب آپ سیٹ پہ آ کے حکومتی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو سب اچھا لگنا شروع ہو گیا. بات یہ ہے کہ ٹائم دیں, کتنا ٹائم دیں, 5 سال دے دیں ان کو, تاکہ مزید جو ہے وہ یہ جو عوام جو تھوڑا سا سانس لے رہی ہے وہ سانس نہیں کر رہی. کیا ہے؟ دیکھیں, نو ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس موشن, کیا آپشن ہے؟ مینڈیٹ تو 5 سال کا ان کو ملا ہے نا. کس طرح حکومت جائے گی, کس طرح حکومت گرائیں گے؟ آپ لوگ گرانا چاہتے ہیں, آپ اپوزیشن. ایک چیز تو میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو جمہوریت ہے, جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. اگر آج ہم جمہوریت کو ختم یہ کریں کہ فیک مینڈیٹ کے ساتھ آئیں, فیک مینڈیٹ, عوامی مینڈیٹ ہے نہیں, اگر فیک عوام لائی نہیں ہے, مینیجڈ الیکشنز ہیں یا جو بھی اس کو نام دیا جائے, لیکن اب یہ آ گئے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے کام جو ہیں اپنے اپنے رول پلے کریں. ڈاکٹر صاحب آپ ایم این اے رہی ہیں, مجھے آپ بتائیں ان کی طرز حکمرانی آمریت سے بھی بدتر ہے, آصف زرداری کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ پہلے بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہمیں آج تک یہ جو ہے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن شاید نہیں آتی. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن یہ سمجھتے ہیں کہ 1 مین شو ہونا چاہیے, جو میں نے کہا جو بادشاہت جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہے. ماضی میں بھی بادشاہت ہوتی رہی ہے اور آج بھی بادشاہت ہی ہو رہی ہے, اور جمہوریت کے لیے ٹائم چاہیے اور وقت لگے گا جمہوریت اس ملک میں آئے. این آر او کی بار بات ہو رہی ہے. این آر او آ رہا ہے, ہو گیا, مانگ رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, احتساب کریں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے اپنی بات. یہ کرپٹ ہیں, باہر پیسہ لے کے جاتے ہیں ملک کے ساتھ. علیمہ خان کا بھی تو باہر جائیداد ہوئی ہے دبئی کے اندر, اس کی بھی تو ہے.
دوسرے ان کے ساتھ جو بیٹھے ان کی بھی آف شور کمپنی, خان کی خود آف شور کمپنی تھی, آپ کو یاد ہے, نیازی سروسز لمیٹڈ, آف شور کمپنی, سب کی جائیداد, سب کی, صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کیوں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو وہ اکراس دا بورڈ, یہ تو ہمیں ایک ایسا جملہ ہے جو رٹ گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہوئی ہے؟ دیکھیے اب ہوئی ہے نہیں ہوئی, ہم نے کرنا ہے. ہم دیکھیں یعنی کہ وہ لوگ دعا دیکھیں, وہ لوگ کریں گے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو سیاسی, ایم کیو ایم کا سیاسی کچرا ان کی طرف آئے, وہی لوگ کہیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. وہی لوگ جو ادھر چوری کرتے تھے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں چوری نہیں کریں گے. نہیں بالکل, دیکھیے تحریک انصاف کے اندر کوئی آسمان کے فرشتے نہیں ہیں, یہی پاکستانی قوم ہے, آپ اور مجھ جیسے سارے لوگ وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے قوانین مرتب کر دیں اور پھر اس پہ عمل درآمد ہونا, صرف بنا لینا نہیں ہوتا, اس پہ عمل کرنا بھی. اس وقت جو یہ 6 بلین ڈالرز جو آپ کو اس وقت مل گئے ہیں, جو کہا گیا کہ وہ رکھ دیے گئے ہیں ریزرو اکاؤنٹس میں, اگر اسی میں اس کا شیئر مل جائے باقی کی جماعتوں کو, جس میں مولانا کو دے دیا جائے, میں اسی طرف آ رہی ہوں, مولانا صاحب کو دے دیں, ایم کیو ایم کو دے دیں, پی ایس پی کو دے دیں, پی پی کو دے دیں, نون کو دے دیں, آپ یقین جانیے یہ جھاگ بیٹھ جائے گی. یہ جو شیر بنے ہوئے ہیں آج آپ دیکھیں ہر طرف آپ کو ایک شور, ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے کہ جی کچھ نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا کریں گے, بڑے بڑے دعوے تھے 2 مہینے کی. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب وہ تمام لوگ بھی, وہ تمام جماعتیں بھی اس پہ بات کر رہی ہیں کہ جن کا اپنا ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے, جن کا انسانی قتل سے لے کے, آپ صرف انسانی قتل نہیں, آپ کی اکانومی کو قتل کرنے والے, آپ کی ملک کی سالمیت پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان تمام لوگوں کو آج اگر فیسیلیٹیٹ کر دیں, میں دیکھتی ہوں کہ کون آ کر آپ سے شور مچاتا ہے, کون کہتا ہے کہ جی پاکستان خطرے میں, کوئی بھی نہیں کہے گا. پچھلا 10 سال کے جو ایک دور ہمارا گزرا ہے, پاکستان نے انتہائی خطرناک دور گزارا. اگر یہ ضرب عضب نہیں گزرا, آج نازک دور میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیے اگر یہ ضرب عضب نہ ہوتا, خطرے میں ان جمہوری پارٹیوں کے ہاتھ, بالکل دیکھیے ضرب عضب اگر نہ ہوتا, آپ کو پنجاب کے چھوٹے چھوٹے جو ڈاکوؤں بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد دعا زبیر صاحبہ کے بعد میں آشا وارسی صاحبہ کے پاس. ویلکم بیک. ہاں, ایک وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قوم کو کرائسس سے نکالتا ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, انہوں نے قوم کو کرائسس میں ڈال دیا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کرائسس نہیں کہنا چاہیے, ابھی خود دیکھیں سارے تمام, بالکل آپ یہ تو دیکھیں, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں بڑی تقاریر جب پرانے اپنے لوگوں کی سنتی ہوں, شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت نازک صورتحال سے دوچار ہے. تو یہ پچھلے 40 سال سے دوچار ہے, عام لوگ نہیں کرے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت عوام کو اور گورنمنٹ کو مل کر اس ملک کو بچانا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, اور یہ بوجھ نہیں ہے, ہم 1.5 سال مہنگائی عوام کے اوپر بوجھ نہیں, بالکل جاب ساتھ کر نہیں ہو رہی. عمران خان کا گھر ریگولرائز ہو رہا ہے, دوسروں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. وہ تو آپ کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ فرق ڈبل. دیکھیں نا, انصاف تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے نا, قانون تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, اور ہم جو یہاں پر روزانہ بیٹھ کے 8 سے 9 بجے کے آپ یہاں پر جو ڈسکشنز ہوتے ہیں, عوام کو اتنا ڈرایا نہ جائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. نہیں بالکل, یہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن میں, ڈیلی اٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں. آپ سیاسی استحکام لے آئیں گے تو معاشی استحکام آئے گا نا. آپ خود سیاست کو جو ہے نا استحکام نہیں چاہتے. آپ کسی کو کہتے میں جیل میں ڈال دوں گا, آپ کہتے مولانا فضل الرحمان جو جیل میں جا کے حلوہ کھائے گا, یہ ہے گورنمنٹ. لگ رہی ہے یہ تو اس طرح کی, دیکھیں ہمارا تو شروع سے یہ ہے کہ آپ کو سیاسی گفتگو رکھنی چاہیے, اور اس طرح کی جو باتیں ہیں جو غیر پارلیمانی الفاظ ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں لعنت بھیجتا تھا, ان سیاستدانوں کو چور کہتا تھا. ہم عمران خان کریں یا کوئی بھی اس کو اپریشیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے ایسے جملوں کو. لیکن اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے, اور جن لوگوں نے اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کو تو آپ کو صرف سیاستدان ذمہ دار ہیں.
रेस्पॉन्सिबल सिर्फ सियासतदान है? सियासतदान भी हैं, अवाम भी है, इदारे भी हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती? मैं ये कहती हूँ कि जो भी परवेज मुशर्रफ को आपने एहसास किया, आपने जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे उनका आपने अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ी है कि जो एयरपोर्ट के हवाले से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट करप्शन केस के हवाले से है, यहाँ शुरुआत हो रही है। मेरे ख्याल से हर अच्छी शुरुआत को हमें वेलकम कहना चाहिए। मुझे ईमानदारन बताएं दुआ साहिबा, इमरान खान सियासतदानों के अलावा किसी और का एहसाब कर सकेगा? पहले तो हमारे सियासतदानों को बेहतर होने की जरूरत है। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, वरना तो देखें दूसरे इदारे, फिर ये कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप आ गई, फिर ये कहा जाता है मुल्क चलाने वाले सियासतदान ही हैं। अगर के उनको बिल्कुल वही चला रहे हैं, मैं ये समझती हूँ क्या इंटरफेरेंस नहीं होती? आज नहीं हो रही, आज भी पार्टियां तोड़ी नहीं जा रही, लोगों को फोन नहीं आते, एमटीए में खरीदे नहीं जाते। बिल्कुल नहीं, देखिए ना आप इतने किरदार के जबरदस्त इंसान होने चाहिए। सियासत में आने के लिए ये फैसला बड़ा जरूरी है कि आपको अपने किरदार का मजबूत होना चाहिए, आप पे करप्शन केसेस नहीं होने चाहिए, ताकि आप आवाम की खिदमत ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूं, हाँ, आप क्या जवाब देंगे इसके ऊपर? मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि आप जो बात एहतसाब की कर रहे हैं कि खान साहब को एहतसाब करना चाहिए, मुझे एक बात बताइए, खान साहब सिर्फ हिरास कर रहे हैं, खान साहब की हुकूमत हिरास कर रही है, अवाम को इस कदर अवाम में इंतशार फैला हुआ है कि कुछ समझ से बालत है, बजाय इसके कि इस वक्त हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सियासतदानों की मैं बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं बात कर रही हूँ, कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अवाम को दिलासा दें, ना कि उनको हिरास करें, सियासतदानों को हिरास करें। ये तो मुझे लग रहा है कि जमहूरियत को डीरील करने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम जो आई थी उसको रोल बैक करने की बात की जा रही है। सारा मसला सिर्फ इतना सा है, क्योंकि इस तरीके की सियासत जो खान साहब खेल रहे हैं वो हरगिज़ नहीं हो सकती। एहतसाब का अगर दायरे की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, खान साहब की छतर छाया के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, बाबर अवान हो गया, उनके ऊपर एहतसाब का दायरा क्यों नहीं कड़ा होता है? जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका भी ऑफशोर कंपनी थी, ठीक है, खान साहब की खुद न्याजी लिमिटेड सर्विसेज कंपनीज, वो ऑफशोर क्या वो नहीं थी? उसके अलावा जो इनके ओवरसीज के जो पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट हैं जुल्फी बुखारी साहब, वो हुकूमत में उनका क्या काम है? बाहर के नेशनलिस्ट हैं, बाहर के नेशनल, उनका पासपोर्ट बाहर का है, वो मुल्क को चला, तो हमारी हुकूमत में उनका क्या काम है? बात हम एहतसाब की कर रहे हैं तो सबसे पहले खान साहब को रोल मॉडल बनना चाहिए था। सबसे पहले अपनी पार्टी का एहतसाब होता, वहां से अपने घर से एहतसाब शुरू होता। खान साहब ने तो यही कहा था कि घर से हम एहतसाब शुरू करेंगे। फिर खान साहब तो जमहूरियत के चंद टारगेटेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं को जो है ना दिन और रात हिरास किया जा रहा है। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब दिन और रात ये बयानात दे रहे हैं कि आज फलां पकड़ा जाएगा, कल फलां पकड़ा जाएगा, ये मुझे बता दीजिए कि एफआई और नैब वो क्या कर रही है? फवाद चौधरी साहब को किस तरीके से ये सारी जो है ना खबरें पहुंच जाती हैं? क्या एफआई और नैब का हेडक्वार्टर बनीगाला से जो है ना ऑपरेट हो रहा है? नैब और एफआई को एक्शन लेना चाहिए इनके इस किस्म के इक़दामात के ऊपर, इस किस्म के बयानात के ऊपर। जरदारी साहब माइनस होने जा रहे हैं, सवाल ही नहीं। देखिए, माइनस जरदारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और जिस तरीके से बीबी साहिबा और भुट्टो से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, क्या आप समझते हैं कि उन कुर्बानियों में इस वक्त मुल्क में जो जमहूरियत है, बीबी साहिबा और शहीद को मालूम था कि उनकी ज़िंदगी को, उनकी जान को ख़तरा है, मगर उसके बावजूद भी वो आई। उनके आने के बाद नवाज शरीफ आया। इस वक्त अगर मुल्क में जमहूरियत चल रही और कायम है तो सिर्फ बीबी भुट्टो शहीद की जो है ना शहादत की वजह से चल और रही पार्टी का मैंडेट नहीं मिला, सिंध तक महदूद है। क्या वजह है? ये लोग गलत बात खत्म हो रही है पार्टी, पीपल्स पार्टी को खत्म किया है आसिफ जरदारी ने, कोई जनरल खत्म नहीं कर सका। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जनरल जिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं खत्म कर सका, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं खत्म कर सका। भुट्टो को जब फांसी हुई तब लोगों ने नारा लगाया पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। जब बीबी भुट्टो शहीद 1993 के अंदर अपनी हुकूमत आई थी, 17 सीटें हमने जीती थी, उस वक्त भी कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। बीबी भुट्टो की शहादत के बाद कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। अब को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब
اور بلاول چیئرمین صاحب کی زیر صدارت اور زیر نگرانی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں چینج آیا، ایک ڈیموکریٹکلی چینج آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے ورکر سے لے کر قیادت تک نے جو قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے، جلا وطنیاں سہیں، پھانسیاں دی گئیں، شہادتیں ہوئیں، آپ مجھے بتا دیجئے کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایسا سیاسی منظرنامہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا کہ میری پارٹی، میری عوام، میرے کیبنٹ، خان صاحب کی پارٹی کو میں تو یہ کہوں گی کہ خان صاحب کی پارٹی کہ جتنے بھی ورکرز ہیں نا ان کو کھلاڑی کہا اسی لیے جاتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو جیالے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی پارٹی تتر بتر ہو رہی، دھرانے پڑ رہی ہیں، عشرت الباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انیس ایڈوکیٹ صاحب کی، کیا ہونے جا رہا ہے؟ نئی پارٹی وجود میں آ رہی ہے شکست کے بعد، پی ایس پی کے اوپر مشکل دن آئے ہیں۔ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور بالکل دوسری مرکزی رہنما ملے نہیں، مرکزی رہنما اچانک ملتے ہیں، ملے، اس ٹائم ملے، کیوں ملے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ یہ بات سنی ہے کہ انیس ایڈوکیٹ کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے، مجھے اس چیز کا کوئی نہ تو پروف پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان کسی کو جا کے ملتا ہے تو اگر اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے مل رہا ہے، عشرت الباز سے کون سا ملک کا انٹرسٹ؟ دیکھیں میں عشرت الباز اس ٹائم کیا کر سکیں گے؟ اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ بھی نہیں لیڈر دے تھے سکتی، پہلے، نہیں یا ملک آ رہے ہیں، یا اس کی پارٹی ہے، یا ملک کے اندر اس کی اتنی بڑی سے ہے، کراچی کے اندر اس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لوگ تو مشرف کو بھی یاد نہیں کریں گے، تو عشرت الباز کو کیسے؟ مجھے اس چیز کا میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ نہیں، پی ایس پی کے اگر بات آپ کرتے ہیں تو پی ایس پی میں نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی گروپ ہے، کیونکہ میں یہاں سپوکس پرسن بیٹھی ہوئی ہے پی ایس پی کی، اور میں آپ کو بتاؤں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کے بعد جس طرح سے ہمیں شکست ہوئی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن اس میں بالکل جو مفاد پرست ٹولہ تھا جو کہ ہمیشہ مفاد کے لیے آیا وہ بالکل چلا گیا۔ پرست ٹولہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ دیکھیے مفاد پرست درباری آگے ہوتے ہیں، کرونیز آگے ہوتے ہیں، یا پولیٹیکل ورکر؟ اگر ہم آج کل پارٹیوں کے آج کل اگر ہم پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ درباری بھی آگے ہیں اور جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ بھی آگے ہے۔ اصولی سیاست تو نہیں رہی، اصولی سیاست، جمہوری سیاست بھی نہیں رہی، جب تک ورکر والی سیاست میں وہ کارڈر بھی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے آپ جب کوئی چیز کو آرٹیفیشلی بلٹ اپ کریں گے تو وہ اس کی جو لائف ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ چیز جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اس کو آپ کو توڑنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ جیسے کہ میری بہن نے بھی یہ بات کی تھی پیپلز پارٹی کی، تو میں ان کی بات سے اگری بھی کرتی ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے ورکرز کی جڑیں مضبوط ہیں، جن کے کوئی نظریے کے تحت وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، چاہے آپ گورنمنٹ میں ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، چاہے آپ نے ایک سیٹ لی ہے، چاہے آپ نے ایک سیٹ بھی نہیں لی، وہ نظریاتی کارکن آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ ضرور یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، وہ چاہے کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں، دیکھیں میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، میری بیسٹ وشز ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ کام کریں اور 5 سال تک اچھا کام کر کے جائیں اس ملک کے لیے، لیکن ان کی اگر ہم دیکھیں کہ وہ جس طرح سے آرگنائز ہوئی ہوئی ہے، ادھر ادھر سے تمام لوگ نکل کے اس پارٹی میں آئے، اس کے بعد جو ان کی کیبنٹ ہے، کیبنٹ کو دیکھیں، جو کیبنٹ پہ بھی سوالیہ نشان ہیں، جتنے کرپٹ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 20 دفعہ ان کے نام بھی آن ایئر بتائے بھی۔ اگر آپ کو اتنا ہی کرپشن کے خلاف آپ نے کام کرنا تھا تو میرا خیال میں ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے اپنی کیبنٹ کا احتساب کرتے ہیں۔ عمران خان کمپرومائز کر گئے ہیں اقتدار کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، اس نے اپنے اصول باتیں سب کچھ چھوڑ دی، اقتدار حاصل کیا، سب کو بلا لیا، جتنے کرپٹ تھے، جتنے ڈاکو تھے دوسری پارٹیوں کے اندر سب کو بلا، اقتدار کی وجہ سے۔ اقتدار کی وجہ سے آگے بھی کافی لوگ گرفتار کریں گے، ہونے جا رہا ہے، ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے۔ نیب سندھ میں ایکٹیو ہے، خیبر پختونخوا میں خاموش ہے، نیب پنجاب میں ایکٹیو ہے، ایف آئی اے ایکٹیو ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں خاموشی ہے، کیوں؟
کیا وجہ دیکھیے ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سیاست میں آتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنی ایک سیٹ کی طرف انہوں نے جانا ہوتا ہے. کوئی ایم این اے کے لیے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے, کوئی ایم پی اے بنتا ہے, کوئی وزیر بنتا ہے, کوئی وزیر اعظم بنتا ہے. تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گولز کو لے کر چل رہے ہیں. یہاں پہ جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اس وقت, میرا تو بہت کچھ عرصے سے جو ہے یہ تمام نظریات اور ان ساری باتوں سے یقین ہی اٹھ گیا ہے کہ جو صورتحال میں نے دیکھی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو یا پی ایس پی میں ہو, مفادات کی سیاست ہے. بالکل ذاتی سیاست ہے. ذاتی سیاست ہے. ذاتی مفادات کی سیاست. آپ کتنے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. ملکی مفادات عزیز نہیں ہے. ملک اس کے بعد آتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی میں جیسے آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے, یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ آگے اور خاموش ہونا پڑا. پی ٹی آئی بھی بہت ساری باتوں پر خاموش ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ انہوں نے اس گاڑی کو چلانا ہے, اپنی اس سیٹ کو مضبوط کرنا ہے. چاہے آپ ایم کیو ایم کو اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے پی پی کو دیکھ لیں, نون کو دیکھ لیں, سارے کے سارے اپنی اس کرسی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. یہاں پر لمیٹڈ ٹائم ہے بڑا. میں اس پہ ضرور ریاکٹ کروں گی کہ اگر مفادات کی سیاست ہوتی, کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو مفادات کی سیاست کرے, کچھ لوگ اپنے ملک کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ پی ایس پی کی بات کرتے ہیں تو جتنی بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی عائشہ صاحبہ, آپ کی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی ہے. دیکھتے ہیں ملک کتنا مفاد ہے. ہونا تو ملک مفاد ہونا چاہیے, ملک کی مفادات عزیز ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, یہ ملک, یہ دھرتی ہونا چاہیے. لیکن سیاستدانوں کی سیاست سے لگتا ہے ان کے ذاتی مفادات عزیز ہیں. عوامی مفادات قربان کیے جاتے ہیں, ملکی مفادات قربان کیے جاتے ہیں. اس ملک کے اندر اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب خود اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ جیل میں ہوتے ہیں. یہ نیب کی ایک تاریخ ہے. نیب, جنہوں نے بھی نیب کو استعمال کیا ہے جب وہ اپوزیشن میں, نیب ان کو جو ہے نا جیل میں ڈال. ایسا اب ہونا چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے زندگی کی, جان و مال کے تحفظ کی. گورنمنٹ عمران خان, اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم, کسی ایک پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہے. سیاستدانوں کی صفائی نہیں ہونی چاہیے, صفایا نہیں ہونا چاہیے. کرپشن کا سیاست سے صفایا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.